Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اور نہ ملاؤ حق کو ساتھ باطل کے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو تَكْتُمُ الْحَقَّ کا عطف وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ پر وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ یہ تیسری نہیں ہے، پہلی نہیں اور دوسری نہیں پچھلی آیت کے اندر گزر چکی ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ یہ پہلی نہیں تھی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي یہ دوسری نہیں تھی، اور یہ تیسری نہیں ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس کا عطف تلبسو پر ہے اور یہ چوتھی نہیں ہے۔ یہود خود بھی کفر اور گمراہی میں مبتلا تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی ہر ممکن طریقے سے گمراہ کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ اس سے پہلی آیت میں خود یہود کو کفر و ضلالت سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، اب اس آیت میں انہیں دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے سے روکا گیا۔ علماء یہود عوام کو گمراہ کرنے کے لیے دو طرح کے حربے استعمال کرتے تھے۔ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بیان کی گئی صفات و علامات کا تھوڑا بہت علم تھا، ان کے دلوں میں تشبہات پیدا کر کے یقین دلا دیتے تھے کہ یہ صفات و علامات اس پیغمبر پر منطبق نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو ہدایت کا جو ادنا سا امکان پیدا ہوتا اسے وہ اس طرح ختم کر دیتے، اور وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ میں اسی کرتوت سے منع فرمایا ہے اللہ رب العزت نے۔ اور جو لوگ بالکل ہی بے خبر اور جاہل تھے ان سے وہ حق بات کو چھپاتے تاکہ وہ اندھیرے میں ہی رہیں اور ان کی ہدایت پانے کا کوئی امکان پیدا ہی نہ ہو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ میں اس سے بھی باز رہنے کا حکم دیا گیا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی کہ حق کو چھپانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات کی علامات جو بتائی گئی تھی وہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، کہ حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، مکس نہ کرو۔ یہ بات کہہ دیتے تھے کہ یہ علامات اس پیغمبر پر منطبق نہیں ہوتی۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور دوسرے لوگوں کو وہ حق چھپا کر جو ہے باز رہنے کی کوشش کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ حق کو مت چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کتمان حق کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ خلق خدا کو گمراہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کس قدر سخت ہے، اس لیے تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ حق بات لوگوں تک پہنچانا چاہیے تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تو یہ لوگ لوگوں کو بڑی خوشی سے بتاتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کی یہ علامات ہیں،
اور اس کے صحابہ کی یہ علامات ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا پرچار شروع کیا، تو یہ یہود کہتے کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، اس پر وہ علامات منطبق نہیں ہوتی ہیں، یہ علامات اس میں نہیں ہیں جو تورات کے اندر ہیں۔ تو ان لوگوں کو جن کو کچھ نہ کچھ علم تھا ان کو اس طرح روک دیتے، اور جن کو علم نہیں تھا ان کو حق بتاتے ہی نہیں تھے۔ اور ہمارے اندر بھی جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں، یہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں، جو مولوی اور علماء سو ہیں، وہ حق بات کو چھپاتے ہیں اور حق کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے۔ صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے مراد صرف یہود ہیں، یہود کی جو عقائد اور یہود کی کرتوت ہے وہ تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں کہ یہود یہ کام کرتے تھے۔ بیان کرنے سے صرف قصے کہانیاں آپ کو سنانا مقصود نہیں، بلکہ یہود کے کرتوتوں سے بچانا آپ کو مقصود ہے، یعنی کہ آپ بھی یہود کے ایسے کرتوتوں سے بچیں۔ یعنی اگر آپ کے اندر بھی وہی کرتوت ہیں جو یہود کے اندر تھی، تو پھر آپ بھی اسی زمرے میں آئیں گے۔ جو یہود کا حشر ہوا تمہارا بھی وہی ہوگا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہود کی قباحتیں بیان کی، تو تمہارے اندر بھی اگر وہی قباحتیں ہیں تو پھر تم بھی اسی زمرے کے اندر آؤ گے۔ اور مسلمان جب یہ کام کرتا ہے تو وہ بطریق اولا اس کے اندر داخل ہے۔ وہ تو یہود تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں تھے، اور جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لوگوں تک نہیں پہنچاتے، قرآن کریم لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے، قرآن مجید تک لوگوں کی رسائی نہیں کرتے کہ لوگوں کو اگر ہم حقیقت پتہ چل گئی قرآن کریم کیا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، لوگ تو ہم سے بدظن ہو جائیں گے، ہمارے نذرانے ہم پر لوگ اعتماد کر کے ہمیں نذرانے دیتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ اللہ کی اس توحید کو، اللہ کے قرآن کو لوگوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے اور قرآن مجید ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔